بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق اللہ عظیم وصدق رسول النبی ورؤوف رحیم. آپ تمام حضرات و ناظرین سے گزارش ہے آپ سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے درود پاک پڑھ کے راجہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ابینا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. جو قرآن پاک تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اس کا مفہوم ہے، اور اللہ جس کو ہدایت دے بس وہی ہدایت پر ہے، اور اے محبوب جس کو اللہ گمراہ کر دے نہ تو اس کا کوئی مددگار پائے گا نہ مرشد ہوگا. قرآن میں اللہ نے کہا جس کو میں گمراہ کرتا ہوں اسی کا مرشد نہیں ہوتا، جن کا مرشد ہوتا ہے اس کا مطلب وہ گمراہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب مالک دو جہاں شفیع امم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام حاضرین ناظرین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ساتھ ہی اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم گنہگار سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو صحیح معنوں میں اہل بیت غوث پاک خواجہ غریب نواز اور اولیاء اللہ اور اپنے ان محبوب کی محبت کا صلہ ہمیں دنیا و آخرت میں نصیب فرما. کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ مدرسہ سنی رحمتی تعلیم قرآن میں جو یہ سلسلہ چالو ہوا ہے کہ الحمدللہ جو بھی صوفیاء کرام اولیاء اللہ بزرگان دین صحابہ کرام کی تاریخ آتی ہے الحمدللہ اس مدرسے کے ذمہ دار والے وہ جھوم جاتے محفل سجانے کے لیے. انشاءاللہ ہمارا سیدنا بندے نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، چونکہ آپ کے عرص پاک کی تاریخ چل رہی ہے اور جہاں آپ آرام کر رہے ہیں اسے گلبرگہ شریف کی زمین کہتے ہیں. آپ کا عرص پاک دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والے غلامان اہل بیت غلامان اولیاء اللہ آپ کے بارگاہ میں دور دراز سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں. ہم جیسے کم نصیب اس بارگاہ میں حاضر نہ دے سکے، عرص پاک کے موقع پر ہم یہیں رہ کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم گنہگاروں سیاہ کاروں کی اس محبت کے نذرانے کو قبول فرمائیں اور قیامت کے دن ہم سب کو بھی حضور بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دے. کچھ اشعار میں نے بندہ نواز کے شان میں لکھا ہے. آج محفل میں عجب رنگ جمے جاتے ہیں، رقص کرتے ہوئے سرکار بندہ نواز کے غلام آتے ہیں.
آج محفل میں عجب رنگ جمے جاتے ہیں، رقص کرتے ہوئے سرکار بندہ نواز کے غلام آتے ہیں۔ دلی اجمیر سے، کلیان سے، بریلی سے، مخدوم پاک پتن سے، وہ کی شان سے مہمان چلے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سیدی حسینی ہیں، امام زین العابدین رحمت اللہ کی اولاد میں سے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل میں سے ہیں۔ پارا پشتوں سے جا کر آپ کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتی ہے، یعنی آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کا نام حضرت سید محمد ابن سید یوسف حسینی سید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا لقب پیشوائے اہل علم و تحقیق، مقتدائے اہل فکر و تدقیق، حجت اہل و شریعت و طریقت، دلیل اہل حق و حقیقت، امام العارفین، ایسے 50 صفتی نام ملتے ہیں کتابوں میں۔ آپ کے والد سید یوسف حسینی رحمت اللہ علیہ کو راجو کتال کے نام سے بھی جانا جاتے ہیں۔ آپ کا لقب راجو کتال، باقی روایت میں قاتل اور مقتول بھی لکھا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ آپ کو ان القاب لقب سے کیوں یاد کیا گیا ہے، تو آپ نے اپنے نفس کے خلاف پوری زندگی جہاد کیا۔ یہاں تک فرمایا گیا حضرت سیدی یوسف حسین رحمت اللہ علیہ اپنے نفس کو مکمل طور پر قتل کر دیے تھے، اس لیے آپ کو اس وقت کے عوام نے اس لقب سے یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے ہمارا کھلا دشمن نفس ہے، کوئی اور نہیں ہے، باہر کا نہیں ہے، سب سے پہلے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، اور آپ کے والد گرامی نے اس نفس کو ہی قتل کر دیا، کیا شان ہوگی۔ اور آپ مرید تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے خاندان افغانستان کے رہنے والے تھے، آپ کے پردادا دادا وہاں سے ہجرت کر کے دہلی کے سرزمین پہ تشریف لے آئے تھے اور وہی قیام پذیر ہو گئے، اور حضور بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی ولادت دہلی کے سرزمین رجب المرجب کی 4 تاریخ کو ہوئی۔ اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سید بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کو طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے آپ کی تاریخ وصال 16 ذی القعدہ شریف ہے۔ آپ کا بچپنا ان دنوں مسند ارشاد پر سیدی سلطان المشائخ سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ حضرت سیدی سرکار شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ مسند ارشاد پر جلوہ گر تھے، تو آپ حضور بندہ نواز کی خواہش تھی کہ آپ سرکار شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل کریں، تو آپ نے بیعت کر لی سیدہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے، اور مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح کی میں نے آپ سے حوالہ قرآن کی تلاوت کی، جس میں رب فرماتا ہے کہ اے محبوب جسے میں گمراہ کروں وہ گمراہ، اور جسے میں ہدایت دوں وہ ہدایت پر ہے، اور جسے میں گمراہ کر دوں اس کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ اس کا کوئی مرشد ہوگا۔ قرآن میں واضح طور پر دلیل ہے
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیری مریدی کہاں سے ہے، تو اللہ قرآن میں فرما دیا آپ کی عمر کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پر بڑی شفقت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ظہر کی پہچان ظہری کو ہوتی ہے، سونے کی پہچان سونار کو ہوتی ہے۔ تو کم عمر ہونے کے باوجود بھی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے حضرت بندہ نواز کے پیشانی پر ولایت کا اثر پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ، آپ نے محسوس کر لیا تھا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر چشتیہ سلسلہ کا آبرو بننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے بڑے انقلاب کا کام لے گا۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے خصوصی آپ حضور بندہ نواز پر نظر فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور بندہ نواز خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خود اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے پیر حضور نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے یہ پوچھا کہ بتاؤ، جب تم صبح کی نماز، فرض کی نماز، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وضو تمہارا باقی رہتا ہے، طلوع آفتاب تک تمہارا وضو باقی رہتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اسی وضو سے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیا کرو۔ حضور بندہ نواز نے کہا جیسا آپ کا حکم۔ پھر اس کے کچھ دن بعد آپ نے یہ بھی فرمایا اگر آپ ایسا کریں 2 شکرانے دل کا اور استخارہ کہ اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت یہ بھی شامل کر لے تو اور بھی اچھا ہوگا۔ تو آپ نے کہا جیسے آپ کا حکم، اور پھر آپ بندہ نواز فرماتے ہیں اس کا جب میں پابند ہو گیا تو حضرت نے فرمایا اب اس کے ساتھ چاشت کی 4 رکعت ملا لیا کرو، تو اسی بہانے چاشت کی نماز بھی ہو جایا کرے گی۔ سبحان اللہ، آپ بھی حکم بجا لے آئے، آپ نے وہ بھی حکم بجا لے آئے، یہ آپ کے بچپنی کا عالم ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی عمر سے لے کر پوری زندگی تک فرض نماز کبھی قضا نہیں کی۔ سبحان اللہ، اور فرض روزہ ایک بار بھی قضا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صوفیہ کی زندگی تھی، ان کے بچپنے کا عالم تھا۔ ہم یہ سب ہلکے میں لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں ابھی جاگ جانا چاہیے۔ کتنا کھوئیں گے، کتنا سوئیں گے اس دنیا میں، غور کرو۔ حضور بندہ نواز فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی فرض نماز قضا نہیں کی اور نہ ہی فرض روزے کو چھوڑا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، پر ان نے وہ محنت، نفس کو، دنیاوی خواہشات کو مار کے رب کی رضا حاصل کی۔ انسان ہم سب ہیں اور اس دنیا میں آئے تو بہت ساری ذمہ داری کے ساتھ آئے ہیں، جیسے ماں باپ کی خدمت، اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی خوشی اور ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، بچے ہیں تو ان کی ذمہ داری پالنا اور پڑھانا بھی ہے، رشتہ دار ہیں تو ان کے حقوق کو بھی نبھانا ہے، پڑوسی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ سب کے لیے اچھا کاروبار چاہیے، جاب، کام دھندا چاہیے۔ پھر انسان ہے تو بیماری بھی ہوتی ہے،
اس سے بھی سفر کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، ہر چیز پورا کرنے کے لیے کبھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہم انسان ہیں تو تھک بھی جاتے ہیں اور آرام کی ضرورت بھی پڑتی ہے، پر حال اور خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دنیا کی پڑھائی میں گم ہیں، کوئی فیشنوں میں گم ہے، کوئی ماڈلنگ میں گم ہے، کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں گم ہے، کوئی جم میں گم ہے، کوئی دنیا کے کوئی نہ کوئی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے اپنے رب کے احکام کو، اپنے رب سے کیے وعدے کو توڑتا ہے، نماز کو قضا کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ اگر ہم اپنے نماز کا حساب کریں، پوری زندگی کا اس کا ایوریج نکالے تو 0.0 ہی آئے گا۔ مطلب دور دور تک کوئی نماز ادا کیے ہی نہیں ہوں گے، جمعہ اور تہوار کی نماز چھوڑ کے۔ اور میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس سروے کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ مسجد تو علی شان ہے، پر وہاں پر نوجوان کے بجائے بزرگ لوگ دکھتے ہیں، اور کہیں پہ تو پوری مسجد ہی خالی ملتی ہے، اور کہیں تو الحمدللہ مسجدوں میں نوجوانوں سے بھری پڑی رہتی ہے، پر یہ کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم سب کو خود اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم سب کے پاس الحمدللہ سیم چیز 24 گھنٹہ الحمدللہ آنکھ پیر صحیح سلامت ہے، اور ولی اللہ اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہی سیم چیز ہوتی ہے۔ اب وہ ہمارے اوپر ہے، ہم کیسے یوٹیلائز اس وقت کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک چیز عرض کر دوں، اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ اینڈ مائی اون پرسنل ریسرچ آئی فاؤنڈ اٹ، اگر ہم جس چیز میں اپنے آپ کو اور جس ماحول میں اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، ہماری مینٹیلٹی اینڈ تھنکنگ ویسے بنتی جاتی ہے، ہماری خواہشات، ہمارے دل بھی اس طرف مطمئن ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہی فرق ہے ہم میں اور اللہ کے نیک ولیوں میں۔ حضور بندہ نواز فرماتے ہیں، میں نے پوری عمر میں ایک بھی نماز قضا نہیں کی اور نہ ہی روزہ قضا کی، اور یہی تو فرض ہم سب پر بھی کی گئی ہے، یہی فرض تو ہم سب پر بھی کی گئی ہے۔ اور بتاؤ یہ فرض تو دور ہے، کبھی تہجد کی آپ بندہ نواز نے نماز چھوڑی نہیں، تہجد کی نماز آپ نے زندگی میں چھوڑی نہیں۔ یہی ولایت کا مقام ہوتا ہے۔ فرض کے بعد پوری رات نوافل اور قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے تھے، اور یہی چیز صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضور بندہ نواز کا ایٹماسفیئر، جو واتاورن تھا، وہ سب عالم دین کے بیچ میں ہی گزرا۔ ان کا گھر دیکھا جائے تو وہ خود بھی عالم دین، ان کا گھر بھی عالم دین، تو یہ ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ اور ہم اپنے گھر کا اس طرح کا اثر بنا کے رکھیں، ماحول بنا کے رکھیں، تو ہم کیوں نماز چھوڑیں؟ ہمارے بچے، ہمارے بھائی نماز کیوں چھوڑیں؟ کیوں محروم رہے اللہ کی رحمت سے؟ تو ہمیں چاہیے کہ یہ ماحول بنایا جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے خود اسے پریکٹیکل کریں اور پھر دوسرے کو، اپنے گھر والوں کو تلقین کریں۔ یہ ایک پہلا سبق ہمیں ملا صوفیاء کی زندگی سے، اور یہ اللہ کی زندگی سے یہ ہمیں پہلا سبق ملا کہ ہمیں فرائض حقوق جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، جو ہمارے احکام ہیں، اسے ادا کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ کیا ان کے پاس کام نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس بیوی اولاد بچے نہیں تھے؟ کیا ان نے دنیا میں کام نہیں کیا، کاروبار نہیں کیا؟ کیا انہوں نے بھی وہی کام کیا، پر انہیں معلوم تھا کہ مجھے کس میں کتنا وقت دینا ہے، انہیں معلوم تھا کہ میری ضرورت کی چیز کیا ہے۔
میری دنیا و آخرت کے لیے کیا کام آئے گی؟ آئیے ہم صوفیہ سے، حضور بندہ نواز کی زندگی سے انصاف اور خدمت خلق کا پیغام سیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم نے انصاف سے کام لیا تو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا۔ لوگ آج منہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے، اور کہہ دو تم سے اللہ نے کسی کا ظلم پسند نہیں کیا۔ آج کل کم عمر کے نوجوان لڑکے تھوڑی سی طاقت آ گئی، گینگ گروپ پہچان بن گئے تو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ کان کھول کے سن لو، اللہ کے بندے بے سہارا نہیں ہے۔ تم کسی کو بھی مارو اس کا رب اللہ ہے، تم کسی پر بھی ظلم کرو اس کا رب اللہ ہے۔ اسلام میں کسی کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سنو ہم کو تو جانور کتے کو مارنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے بلا وجہ۔ آج کل تو ہمارا کیا، کہیں پر بھی چلے جائے یہ حال ہوگا، یہ حال ملتا ہے جسے فرینک بولتے ہیں، جس میں سامنے والے کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے، عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور بے حیائی اتنا ہوتا ہے اس میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بعد میں یہ بولتے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں۔ ہم اس کے بڑے مزے اور ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں اور فارورڈ بھی کر دیتے ہیں۔ غور کرو، کیا یہ انسانیت ہے؟ اسلام میں کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی انٹرٹینمنٹ یا ویڈیو یا مذاقی طور پہ کر رہا ہو۔ اور بلا وجہ کتوں، بلی، بندر، جانور کو پریشان کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ ارے کان کھول کر سن لو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کس کی؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی ہے۔ آؤ میں ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، دھیان سے سننا، اللہ کرے ہم سب کو اس روایت سے، واقعات سے اپنے اندر چینجز، انقلاب لانے کی توفیق عطا ہو۔ سنو محلے والوں سے لڑنے لگتے ہیں، پڑوسی سے جھگڑنے لگتے ہیں، گھر والوں کو بھی بہت بےرحمی سے مارتے ہیں اور برا سلوک کرتے ہیں۔ اپنی طاقت، جوانی، پیسے کا رعب دکھاتے ہو۔ آؤ کان کھول کے سنو، میں کتوں کی بات کر رہا ہوں، جانور کی بات کر رہا ہوں۔ تم تو انسان کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کرنے لگے ہو۔ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو سیدھا مارنے پر اتر جاتے ہو، اپنی تیور دکھانے لگ جاتے ہو۔ سنو مذہب اسلام، مذہب اسلام، زندگی صوفی ہمیں مارنا پیٹنے کا تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارے مذہب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے۔ صوفیہ کی زندگی ہمیں پیار و محبت کی باتیں کرواتے ہیں، سکھاتے ہیں، پر آج پڑوسی سے جھگڑا ہو رہا ہے، پانی کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، تھوڑے سے جگہ کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، پارکنگ کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، گھر میں کام کرنے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، کام نہیں کرنے کے لیے بھی جھگڑا ہو رہا ہے، کاروبار میں جھگڑا ہو رہا ہے، خاندان میں جھگڑا ہو رہا ہے، شادیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ہر جگہ جھگڑا ہی جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے سب جھگڑے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دل توڑنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پر غور کرو، اسلام، صوفیاء کی زندگی، بندہ نواز کی زندگی یہ درس دیتی ہے کہ اللہ نے ابن آدم انسان کو جھگڑے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، محبت کے لیے پیدا کیا ہے، خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج جن کے نام کی محفل ہے، حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بنی اسرائیل کے دور
میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا اس نبی کو کہ آپ بھی اس بستی سے نکل جائے اور ایک عابد تقوی پرہیزگار اسی بستی میں رہتا ہے جو 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے اس کو بھی کہیں وہ اپنا گھر چھوڑ دے. اور ایک نچنیا رہتی ہے جو ناچ گانا کرتی ہے اس کو اس کے گھر جا کر مقیم ہو جائے. بس اسی نچنیا کا گھر باقی رہے گا. باقی آگ برسے گی اور سب کو جلا دیا جائے گا. اللہ اکبر. کیا فرمایا رب نے؟ نبی کو کہا گیا کہ آپ بستی سے نکل جائے اور ایک عابد ایک نیک بزرگار آدمی ہے ان کو نچنیا کے گھر پہ رہنا پڑے گا. تو آپ نے اس عابد پرہیزگار سے کہا کہ ایک کام کرو, میں تو بستی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ یہ کرنا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں نچنیا اس کے گھر جانا ہے اور اس کے گھر پر قیام کرنا ہے, کیونکہ اللہ کا غضب عذاب آگ اترے گی پوری بستی کو جلا کے راکھ کر دے گی, صرف نچنیا کا گھر بچے گا, پورا بستی جل جائے گا. ابھی آپ کے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا نچنیا تو بری ہوتی ہے. جی ضرور, نچنیا کو برا سمجھنا بھی چاہیے, گناہ سے نفرت ہونی بھی چاہیے اور گنہگاروں سے دوریاں بھی بنانی چاہیے, اس لیے کہ بری صحبت, بری دوست, برے ایٹماسفیئر انسان کو برا بنا دیتی ہے. لیکن یہ کائنات کا مالک صرف اللہ ہے اور وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور بس اس کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. اس لیے میں ایک اور بات عرض کر دوں, اپنے نیکیوں پر غرور مت کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی گنہگار سے قدرت اس کی ایسی ادا پسند کر لیتی ہے جو بڑے بڑے نیکوکار کی ادائیں پسند نہیں آتی رب کو. اللہ کی شان ہے, ہر دلوں کی راز کو جانتا ہے اور اسے کب کیا پسند آ جائے وہ کسی کو نہیں معلوم. تو وہ عابد پرہیزگار شخص کندھے پر مسلح اٹھا کر چلے گیا اس نچنیا کے پاس. اس کے گھر کے پاس پہنچنے کے بعد اس عابد پرہیزگار نے دروازے پہ دستک دی. وہ نچنیا باہر آئی تو آپ نے کہا میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. تو اس نچنیا نے کہا حضرت جی یہاں تو ایک آتے ہیں دوسرے جاتے ہیں, یہاں آپ کیسے رہیں گے؟ تو عابد نے کہا, اس پرہیزگار تقویگار نے کہا دیکھو مجھے حکم ہے, یہی ہے کہ میں آپ کے گھر میں ٹھہروں, میں یہی کونے میں پڑے رہ جاؤں گا, آپ پردہ ڈال دو, آپ ایک کونے میں پردہ ڈال دو, میں یہی ایک کونے میں پڑے رہ جاؤں گا. وہ منع کرتی رہی پر آپ نے زبردستی مصلی بچھایا, عبادت میں مصروف ہو گئے اور کوئی آیا بھی نہیں. وہ اس لیے کہ نبی شہر سے نکل گئے تھے, عابد نچنیا کے گھر پہنچ گئے تھے تو پوری بستی پر اللہ کا غضب اترا. آگ کی شکل میں پوری بستی جل گئی, آگ کی شکل میں بارش ہوئی اور پوری بستی جل گئی. اللہ اکبر. سب مکانات جل گئے, لوگ جل گئے, عبادت خانے جل گئے, سب جل کے راکھ ہو گئے. اور جب آگ ٹھنڈی ہوئی تب وہ نبی تشریف لائے اور وہ عابد پرہیزگار تقوی گھر سے نکل کے, تو اس نبی نے پوچھا کہ اتنا بڑا نیک آدمی اس کو نچنیا کے گھر جانے کی ضرورت کیا پڑی؟
सोचने वाली बात है कि इतने बड़े आबिद को उस नचीनिया के घर पे जाने की क्या जरूरत पड़ी। अगर ध्यान से देखेंगे ना, अल्लाह की रहमत दिखाई देती है, हिकमत होती है। हम फैसला करने लग जाते हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, फला कैसे हो गया, अरे ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए। हम इतने बड़े नहीं हुए कि अल्लाह की हिकमत को समझ सके। तो निदा आई उस नबी को, वही की गई। उस बस्ती में एक कुत्ता आया था। कौन आया था? कुत्ता। जानवर। हमारे घर पे मेहमान आ जाए तो हमें गुस्सा आने लगता है, हमारे दोस्त आ जाए तो हमें गुस्सा आने लगता है, कोई फला आ जाए बाहर से तो गुस्सा आने लगता है। उस बस्ती में एक कुत्ता आया था। जरा गौर से सुनो। उस कुत्ते को खुजली की बीमारी थी। जब इस बस्ती में आया तो बस्ती के लोग ने ना उसको खिलाया पिलाया, बल्कि डंडे मार मार के लंगड़ा कर दिया। जब ये अधमरा कुत्ता चलने के काबिल न रहा तो इसी नचनिया ने उसको देखा और देखकर कि कहा कि ए लोग, ये क्यों नहीं समझते, ये कुत्ता है मगर मखलूक किसकी है? ये कुत्ता है मगर मखलूक किसकी है? कुत्ते को तो देखते हैं, जिसकी मखलूक है उसको क्यों नहीं देखते? फिर उस नचनिया ने उस कुत्ते को प्यार और मोहब्बत से खिलाया पिलाया, उसको मरहम पट्टी की, बिना डरे कि उस कुत्ते को खुजली की बीमारी थी। बिना डरे उस कुत्ते को खुजली की बीमारी थी। आज हमें बीमार हो जाए तो लोग छोड़ जाते हैं। बिना डरे उसने मोहब्बत से उस कुत्ते की मरहम पट्टी की, हत्ता कि कुत्ता चलने के काबिल हो गया। अल्लाह फरमाता है, हमने फैसला कर लिया, जिसने मेरी मखलूक पर जुल्म किया मैं आग से उनकी बस्ती को जला दूंगा। और इस नचनिया ने उस मखलूक पर, कुत्ते पर रहम किया, मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए और उसके घर को जलने से महफूज कर दिया। अब आप मुझे बताएं, कुत्ते को खुजली हो और उस पर लोग जुल्म करें, उसको डंडे से मार पीट कर उसकी टांगे तोड़ दे, तो अल्लाह उस पर, उस बस्ती पर आग जैसे अजाब नाजिल कर देता है। और दादागिरी करने वालों, अपने जवानी ताकत पैसे पे नाश करने वालों, जब तुम किसी का कत्ल करते हो, जब तुम दूसरे को मारते हो, डराते हो, बेइज्जती करते हो, नीचा दिखाते हो, दिल तोड़ते हो, तुम क्या समझते हो? जब कुत्ते को जख्मी करने पर अल्लाह जलाल में आकर पूरी बस्ती को जला देता है, तो अल्लाह इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, शान और इज्जत दी है, तो तुम इंसान को जख्मी करने की बुनियाद पर, दिल तोड़ने की बुनियाद पर, नीचा दिखाने के बुनियाद पर, क्या अल्लाह को तुम पर जलाल नहीं आएगा? अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह तो अपने अदने से मखलूक पे जुल्म हो तो नहीं बर्दाश्त करता, पर हम ना जाने कितने जुल्म कर बैठे, तो हमको बर्दाश्त करेगा? और कान खोलकर सुन लो, जो मर्डर करते हैं, जो दादागिरी करते हैं, मारते हैं, दिल दुखाते हैं, दिल तोड़ते हैं, नीचा दिखाते हैं, लोगों को डरा धमका के पैसे जायदाद हड़पते हैं,
لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو سن لو وہ پھر کتے سے بھی بدتر موت مرتے ہیں۔ ان کی میت پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا، نہ ان کی میت پر کوئی جانے والا ہوتا ہے۔ میری بات کڑوی ضرور لگ رہی ہوگی، مگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ظلم اللہ پسند نہیں کرتا، ظلم کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں فرماتا۔ تم اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے پیسے کی بنیاد پر، اپنی تعلقات گینگ کی بنیاد پر لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرتے ہو، مارتے ہو، ظلم کرتے ہو، دل توڑتے ہو، نیچا دکھاتے ہو، تو یاد رکھنا ظلم کے وقت نہ کسی کا رہا ہے اور نہ رہے گا۔ جب فرعون نے ظلم کیا، اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب نمرود نے ظلم کیا تو اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب ابو لہب نے، ابو جہل نے اور کفار مکہ نے اور عالم دنیا میں ظلم بہت تیزی سے پھیل گیا تو قدرت نے اس کے خاتمے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا۔ جب یزیدی نے ظلم کیا تو قدرت نے اس کے خاتمے کے لیے امام حسین کو پیدا کیا۔ جب بڑی پاور روم، برٹش ظلم بڑھانے لگے تو ان کے خاتمے کے لیے قدرت نے غوث اعظم کو پیدا کیا۔ جب ظلم ہوا غریبوں پہ، چھوٹوں پہ، تو قدرت نے خواجہ غریب نواز کو پیدا کیا۔ اور جب ظلم ہوا عقائد صوفیہ پر تو قدرت نے اس کے خاتمے کے لیے حضور بندہ نواز گیسو دراز کو پیدا کیا۔ جب ظلم ہونے لگا شریعت پر، عالم اسلام پر، عاشقان مصطفیٰ پر، تو قدرت نے امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ پتا چلا ظالموں کا پنجہ مڑوڑنے کے لیے قدرت کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتی ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، یہ ظلم کا دن بھی دور ہو جائے گا، صبر کرو۔ آج ہم اپنے حکمران سے پریشان ہیں، انشاءاللہ یہ دن بھی ختم ہو جائے گا۔ ظلم کی رات اور ظلم کا وقت بہت لمبی نہیں رہتی، اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، قدرت نے طاقت دی ہے تو کسی کا سر پھوڑو مت پھوڑو، مت پھٹے ہوئے سر کو جوڑو۔ یہ بھی تو انسانیت اور طاقت کا کام ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو۔ ظلم کو روک دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ اپنے غصے کو روک دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ آج محلے میں اپنے آپ کو ہر کوئی بڑا سمجھتا ہے، دادا سمجھنے لگا ہے، اور اسی کو دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئے ہیں ہر کوئی۔ چھوڑ دو یہ راستے، مخلوق پر ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا، تکبر کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ظلم کا انجام بدلہ آنسو ہے، ظلم کا انجام تباہی ہے، ظلم کا انجام رسوائی ہے، ذلت ہے۔ آج کی جو محفل ہے، حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، جو ان کو معرفت حاصل تھی تو خدمت خلق سے تھی، لوگوں کے دل کو جوڑنے سے تھی۔ جتنا اسلام انڈیا پورے دنیا میں پھیلا ہے وہ صوفیاء کرام کی خدمت خلق سے پھیلا ہے۔
جو خدمت کرتے تھے، دلوں کو جوڑتے تھے، بھٹکے ہوئے کو راستے پہ لاتے تھے، حقانیت کا شمع جلا کر چلتے تھے. تو آج بھی ہمیں ان کی زندگی سے ہمیں یہ حاصل کرنا ہے. یہ محفل اس لیے رکھی جاتی ہے کہ ہمیں ان کی زندگی کے، کیونکہ ان کی ہر ادا قرآن و سنت اللہ کی رضا کے لیے تھی. ان کی زندگی کے ڈھنگ سے ہمیں اپنے بے ڈھنگ زندگی کو اچھا بنانا ہے. اللہ عزت دے، طاقت دے تو جھک کے رہو، گردن جھکا کے رہو، عاجزی سے رہو. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. ظلم، تکبر اور کسی کا دل نہ توڑو، چاہے وہ اپنا ہو چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. اللہ کو عاجزی پسند ہے. اسی کی وجہ سے اولیاء اللہ وہ مقام پہ پہنچتے ہیں. پہلے ہمیں شریعت نے جو بولا ہے، جو پابندی ہم پہ ہے، اسے لازم کرنا ضروری ہے. دنیا میں رہنا بھی ہے، دنیا کے کام بھی کرنا ہے، پر جب آپ سورہ ملک پڑھو گے یا قرآن پڑھو گے تو قرآن میں بار بار یہی صدا آتے ہیں کہ ہر چیز پہ اللہ قدرت رکھتا ہے. ہر کسی کو اللہ رزق دیتا ہے، ہر کسی کا جان کا مالک اللہ ہے. اور یہی توکل صوفیاء میں ہے، اولیاء اللہ میں ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے ہیں، جن سے دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے زندگی کو سنواریں. ان صوفیاء کی زندگی کو پڑھ کے یہ بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو. یہ کوئی ٹرینڈنگ کا نہیں ہے کہ کچھ بھی آیا بول دیا گیا. یہ منبر رسول ہے، یہاں پہ حق ہی بات ہوتی ہے. تو آپ تمام حاضرین اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اپنے زندگی کو علم دین حاصل کرنے میں گزاریں اور خدمت خلق کریں. اللہ سے دعا ہے جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں ان کی شان میں، اللہ رسول کی شان میں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوں تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.